بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کریں گے، جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور تھے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بظور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا، روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اللہ کی منشا تھی، اور ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔
والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا، بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے معبود حقیقی کی جستجو اور نظام کائنات پر غور و تدبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی 46 اور 47ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکے۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیا، بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا۔
जिसका नक्शा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह साफात की आयत नंबर 91 से 93 में यूं खींचा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुशरिकों ने कहा, ऐ इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ तुमने क्या किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा। अगर वो बोलते हूं तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया की आयत नंबर 60 से 67 में किया है। फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूजते हो जो तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और ना नुकसान? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर, क्या तुम अकल नहीं रखते? दोस्तों, बुतों को तोड़ने का ये अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते कि ज़्यादा तेज़ था, यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया और आग गुलो गुलजार बन गई। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह अनबिया की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी जबीं अथर यानी पेशानी से पसीना पूंछ रहे थे और इस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देखकर कहे थे, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। और हज़रत मिनहाल बिन अमर रहमहुल्लाह अलैह से मरवी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने उन दिनों से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी की तरह हो जाए। दोस्तों, बुखारी मुस्लिम शरीफ और इब्ने माजा में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस आग के हवाले से हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जलने वाली आग को फूंक मार रही थी। और मसनद अहमद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को फूंके मार रही थी। दोस्तों, तारीखी कुतब के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तुमने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला,
یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمرو بن امرۃ القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا، جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اور دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہ بولا کیونکہ یہی اللہ کا حکم تھا
और असबात में सिर्फ सर हिला दिया। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम ने ये सुना या देखा तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए, जहां से हजरत हाजर अलैहिस्सलाम उनको ना देख सकती थीं, और फिर बारी ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बसाया ताकि ये नमाज पढ़ें। तो लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करें। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से पलट गए। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत साया फगन थी। अभी ज़ादे राह खत्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले आबे ज़मज़म जारी कर दिया, जिसका तफसीली वाक़या हम अपनी एक दूसरी वीडियो में बयान कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू न भरती, उसे बहने देती, तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहां आबाद हो गया, और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जल्द ही उस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी, जब अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के ज़रिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हमने उस यानी हज़रत सारा को इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, ऐ है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। रिवायात के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 या 14 साल थी। और दोस्तों, अब बात करते हैं ज़िब्ह अज़ीम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने अजीज़ तरीन शय कुर्बान करने का हुक्म दिया। यह ख्वाब आप अलैहिस्सलाम को कई दिन तक लगातार नजर आता रहा, तो आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। हदीस मुबारका में है कि अनबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा जाने का कसद फरमाया और साहबजादे को अपना ख्वाब सुनाया। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह साफात की आयत नंबर 102 से 110 में फरमाते हैं, और जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूं, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो ही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सरी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका फिदिया बना दिया और पीछे आने वालों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। दोस्तों, यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई और उनके सादतमंद और फर्माबरदार बेटे की जगह जन्नत से बड़ी आंखों और सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत मेंढा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने उस अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाह की। रिवायात में आता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल थी कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा और दुनिया की अजीम तरीन साबिर और शाकिर खातून हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वालिदा से बिछड़ने का बहुत गम था, बल्कि पूरा कबीला सोग में डूबा हुआ था। बनु जरहम के लोगों ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को आबे ज़मज़म के चश्मे के करीब ही दफन कर दिया। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। चुनाचे कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी अम्मारा नामी खातून से कर दी। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अहलिया और साहबजादे की याद सताई तो मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले आए। साहबजादे के घर का दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर न थे।
ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کے بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ دوستو، اب باری آتی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خودکار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ قرۂ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجر علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے، اور یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ دوستو، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو کہ مشاہدہ قدرت کی فرمائش سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے
अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए। दोस्तों, याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात से मुनकिरों को ये बात दिखाना और समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, लेकिन जिनके दिल स्याह हों वो अल्लाह की कुदरत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, अब बात करते हैं नमरूद के हशर की। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अजाब इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ की शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और फिर एक तवीरुल मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से नेस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमजोर चीज से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर और तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। दोस्तों, ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़े अहम वाक़यात जो आपके सामने बयान किए गए। आखिर में बात करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल और आप अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन सरजमीन किनान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं, जिनकी तफसील बहुत तवील है और उनमें बहुत ज़्यादा तजाद भी है, इसलिए मुकम्मल तफसील बयान नहीं की जा रही। अलबत्ता एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात अचानक हुई और आप अलैहिस्सलाम के दोनों पैगंबर बेटों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पहलू में बस्ती हेब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीनों नबियों की कबूर मुबारका उस अमारत में है जिसे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। वल्लाहु आलम। दोस्तों, ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हालात व वाक़यात जो आपने मुलाहिज़ा किए।